آج کل people like leave no opportunity to damage and to taunt and to curse other. ساس بہو کو، بہو ساس کو، خالہ پھپھی کو، پھپھی خالہ کو، اپنے بھانجوں بھتیجوں کو، یعنی آپس میں کیا چل رہا ہے. ریلیٹیوز جو یتیم ہو جاتے ہیں ان کا جب خیال رکھتے ہیں، کفالت کرتے ہیں، تو ان کے مال کو ہڑپنا، ان کے مال کو اپنے اس میں ڈالنا. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، وہ مال نہیں ڈال رہے. ان کو انتظار کرنا چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ اپنے اس میں ڈال رہے ہیں. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ کوئی بھی ایسا گناہ جلد عذاب نہیں لاتا قیامت کے دن سے پہلے اس دنیا میں ہی، دو چیزوں کے سوا. ایک جو انسان انجسٹ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہی وہ the one who breaks his ties of kinship، جو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے رشتوں کو توڑتا ہے، جو انجسٹس کرتا ہے اور جو رشتوں کو توڑتا ہے. کریں پھر دیکھیں اس دنیا میں کیسے عذاب اور کیسے مشکلیں، کیسے پریشانیاں آتی ہیں. میں آپ کو کچھ ایگزامپلس بھی دیتا ہوں جانے سے پہلے. جو ظلم اور زیادتیاں ہیں جو پیرنٹس بچوں پہ کرتے ہیں، یعنی ایک بچے کو بلیٹنٹلی پریفر کرنا دوسرے بچے پہ. اس کو حدیث میں کیا آتا ہے، جب ایک صحابی نے ایک بچے کو گفٹ دینا چاہا تو آپ نے کہا دوسری کو بھی دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ. انہوں نے کہا پھر اس کو بھی بنا دو. ایک ہوتا ہے کہ جنرلی اس کا بھی خیال رکھا، اس کا بھی خیال رکھا، ہاں ٹائمز ڈفرینٹ ہیں ایجوکیشن کی اور ایکس وائی زی، وہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ڈفرینشیٹ خود سے کرنا، اور ایک کو امپورٹنس اور پرائرٹی دینا، اور ایک کا زیادہ خیال رکھنا، ایک کا کم خیال رکھنا. ایک کو گفٹ دینا، دوسرے کو کچھ بھی نہ دینا. ایک کو پیار محبت دینا اور دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ ظلم ہے. دوسرا جینڈر انجسٹس، کہ میلز کو زیادہ پریفرنس دینا اوور فیمیلز. کہ بیٹا کھانا صحیح کھا لے، بیٹی کو اگر ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹا صحیح ایجوکیشن لے لے، بیٹی کو ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹا کمفرٹیبل سوئے، بیٹے کے پاس کمفرٹیبل کلوز ہوں، بیٹی کو نہ ملے، یا وائس ورسا. دس از رانگ. انجسٹس ان میرج، کہ بیٹی کی وہاں پہ شادی کر دینا جہاں پہ وہ نہ کوئی کیمسٹری میچ کر رہی ہے، بس بچپن سے خواہش تھی، یا کوئی میٹیریل بینیفٹ ہے، اور کہنا کہ تمہیں میں دودھ نہیں بخشوں گی کہ تم یہاں پہ ہاں نہیں کرو گی. اور کتنی خواتین ہم سے رابطہ کرتی ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا، اور ہم پیرنٹس کو کہہ بھی رہے ہیں بٹ وہ مان نہیں رہے کہ نہیں اگر تمہاری اولاد ہو تو. دس از انجسٹس. اسلام نے عورت کو بھی رائٹ دی ہے اور اس کے پیرنٹس کو بھی رائٹ دی ہے. تو 50% اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ لوگ. ہاں اگر عورت کہیں شادی کرنا چاہتی ہے، پیرنٹس ایگری نہیں کرتے تو وہ شادی نہیں ہو سکتی. اور جہاں پیرنٹس چاہتے ہیں شادی کرنا، عورت ایگری نہیں کرتی، وہاں بھی شادی نہیں ہو سکتی. دونوں کو میوچولی ایگریمنٹ پہ آنا پڑے گا رشتے کے اوپر. مجھے بلکہ آج ہی ایک بھائی بتا رہے تھے کہ ان کو کوشچن آیا، مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ایک خاتون ہے، ان کی پیرنٹس ان سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، نہ وہ پڑھا لکھا ہے، نہ اس کا کوئی وہ کیمسٹری میچ کرتی ہے، نہ وہ دیندار ہے، اور پیرنٹس فورس کر رہے ہیں کہ تم شادی یہاں پہ کر لو تو تم UK چلی جاؤ گی، یا ایسے ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ، دس از انجسٹس. اور جو انجسٹس کی ایگزامپلز جو بچے اولاد پیرنٹس کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، وہ خرچے کرتے ہیں، وہ ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو کسی لڑکی میں ایسی جگہ انوالو کر لیا اور اپنے شادی کی بھی وعدے کر دیے، اور بتائی نہ کہ میرے ساتھ یعنی میری لائف میں ہی چل رہا ہے. اور پھر ایکسپیکٹ کیا کہ پیرنٹس اب میرے جو ہے نا اس محبت میں مہر لگا دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو کر لو. یعنی پیرنٹس جو بچپن سے پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ان کو اس ڈیسیژن میں شامل کیا جائے. ان کو یہ اتھارٹی دی جائے کہ آپ میرے جو فیوچر اسپاؤز ہیں اس کے لیے بھی آپ کا بھی سے میٹر کرتا ہے. جب بچپن میں اولاد کو پیرنٹس خیال رکھتے ہیں، پیمپرز ہے، ایجوکیشن ہے، گھر دینا ہے، ہر چیز دینا ہے، اور جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں، جب ان کی خیال رکھنے کی باری آتی ہے، وہ بالکل انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اور مصروف ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں. بات نہ ماننا، ان کو جسچر شو کرنا، یا وہ بات کریں تو اپنے موبائل فون پہ لگے رہنا اور ان کو رسپیکٹ نہ دینا. واللہ if they say something, help them. Your mother is Jannah and your father is your door to Jannah. Don't burn your bridges to Jannah. اور کپلز میں جو آپس میں چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ. Men are more guilty of physical abuse and women are more guilty of mental abuse to men. آپس میں ایک جو مودت اور رحمت اور دوسروں کو سکون پہنچانا، وہ جیسے کدھر ہے. یاد رکھیں جس شادی میں بھی اگر کپل اپنے حقوق ڈیمانڈ کرنا شروع کرتا ہے نا کہ مجھے ہی نہیں ملا، دس میرج از باؤنڈ اینڈ ڈیسٹنڈ ٹو پیرش. ہونا کیا چاہیے کہ انسان یہ سوچ رہا ہو کہ میں اسے اور کس طرح دے سکتا ہوں، اور وہ سوچ رہا ہو کہ میں اس کو حقوق کس طرح دے سکتی ہوں. تو ایک دوسرے کو دینے کی سوچیں،
اسلام ایسا دین نہیں ہے جو دینے والا دین ہے. کتنی کمال کی فلاسفی ہے. اسلام تو ایسی فلاسفی ہے آف لائف ہے جو کہ انسان کو اکیلے میں بھی شرمندہ کر دیتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں آج کل. پھر اس کے بعد فائنینشیل ابیوز. مرد خواتین کو وہ لائف نہ دیں جو اپنے لیے وہ اختیار کر رہے ہیں. خواتین کو بہت زیادہ اسٹرکٹ رکھنا اور اپنے لیے سارے خرچے اپنے پہ کرنا، دس از رانگ. اور وومن دے شوڈ بی ڈیمانڈنگ کہ مجھے بھی یہی لے کے دیں، مجھے بھی مارے بی کا ڈریس آ گئے، مجھے بھی شنیل کے یا گوچی کے. نہ ڈونٹ برڈن یور ہسبینڈ کہ وہ حرام کمائے یا آپ کی ناجائز خواہشات پورا کرے. وہ اگر ایک اچھا رسپیکٹفل ارننگ کر رہا ہے تو وہ جو آپ کو دے رہا ہے اٹس انف فار یو. ہیو پیشنس. اور ڈائیورسز میں سبحان اللہ آج کل ڈائیورسز کتنے جلدی، کوئی بات نہیں چلی تو فوراً سے ڈائیورس پہ آ گئے. مارک ٹوین ایک گورا ہے، وہ کہتے ہیں گڈ میرج از اے یونین آف ٹو گڈ فار گیورز. جو ایک اچھی شادی ہے نا وہ دو اچھے معاف کرنے والوں کا ایک کمبینیشن ہے. یہ گورا کہہ رہا ہے جس نے دین نہیں پڑھا ہوا اور اسلام نہیں پڑھا ہوا. آپ کے تو نبی کی وہ احادیثیں جب انسان پڑھے تو کہتا ہے کہ یار بس میں معاف ہی کرتا رہوں اور مجھے اللہ جنت دیتا رہے. وہ غلطیاں کرتے رہو، میں معاف کرتا رہوں، اللہ تعالیٰ مجھے میرے درجات بلند کرتا رہے. اور اگر ڈائیورس ہو بھی جاتی ہے کسی وجہ سے تو پھر احسان سے کہ وہ آپ کے ساتھ رہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کیمسٹری میچ نے کی، آپس میں بحثیں بھی ہوئی ہیں، حق مہر دینا ریسپیکٹفلی. لوگ کیا کرتے ہیں حق مہر نہیں دیتے کہ تم خلا لو، وہ طلاق بھی نہیں دیتے، وہ خلا بھی نہیں لے رہی کہ حق مہر تک کے بچ جائے گا ہمارا. رادر ریسپیکٹفلی. اور پھر جو ڈائیورس میں جھوٹ بولے جاتے ہیں اگلے کا امیج خراب کرنے کے لیے، لائز ان کورٹس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور وہ زیادہ ایلیکوینٹ ہے، وہ زیادہ بات ٹھیک کر لیتا ہے اور مجھے کنونس کر لیتا ہے کسی بات پہ، یعنی وہ ایک عام مسئلہ ہوتا ہے، میں اس کے اگر حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں تو یاد رکھیے اگر وہ غلط ہے، گلٹی ہے، تو وہ جہنم کا انگارہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے. تو جھوٹ بول کے کچھ کروا لینا، کچھ بینیفٹ لے لینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے کامیاب. اگر عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا تو یو ور رائٹ. نو، یو ور ناٹ رائچیس. اللہ کے عدالت میں پیش ہونا ہے ہمیں کل کو، اور اللہ سب کو جانتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ایک فلتھی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے آفٹر میرج، اپنے مسائل اور اپنے پھڈوں کی وجہ سے اپنے ایکس پارٹنر کو یا اپنے ایکس ہسبینڈ کو ڈپرائیو کر دینا فرام وزٹنگ کڈز. واللہ اٹس ظلم. یہ اگر ہسبینڈ کے پاس بچے اور بڑے ہو گئے ہیں تو بیوی سے نہ ملنے دینا، یعنی سچ کائنڈ آف سیلفشنس از دس کہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے اپنے مسائل تھے، آپ اولاد پہ کیوں اس کو وائی یو آر میکنگ یور کڈز ٹوکن ٹو ہارم دی ادر پرسن. یہ تو کسی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے کیا ظلم تھا کہ وہ بچہ اپنے باپ یا اپنی ماں سے محروم ہو گیا، اسے ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا، یا اس کو اپنے اولاد سے نہ ملنے دیا جائے. یاد رکھیں قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ شخص قیامت کے دن اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی وائف سے، اپنے بھائی سے، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا. اس دنیا میں تو ہمارے پہ جب بھی کلائمیٹ پرابلم آتی ہے ہم کہاں سب سے پہلے بھاگتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے فیملی کے پاس جاتے ہیں، ہم ان کو حق کرتے ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، سب سے پہلے فیملی کے پاس جاتے ہیں کمفرٹ لینے کے لیے، ان سے پیس لینے کے لیے، سکون. بٹ آخرت میں انہیں سے کیوں بھاگ رہے ہوں گے؟ کیونکہ اس بندے کو پتہ ہے کہ میں نے انہیں پہ ظلم کیا اور آج ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. وہ ان سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پکڑ نہ لیں. اور یہ پکڑے نہ پکڑے رب العالمین تو دیکھ رہا ہے. شدید العقاب ان بطش ربک لشدید، وہ تو دیکھ رہا ہے. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ظلم سے بچنا ہمیشہ، کیونکہ ظلم ہے قیامت کے دن کے اندھیرے ہیں، اندھیرے. اس دن کوئی لائٹ نہیں ہوگی، اس دن کوئی الیکٹریسٹی نہیں ہوگی، اس دن اندھیرے ہوں گے جو شخص ظلم میں ہوا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے اور ہر قسم کی زیادتی سے بچائے، اور ہمیں عدل کرنے والا، لوگوں کا خیال رکھنے والا اور اپنے رشتوں کو بہترین طریقے سے نبھانے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.